سرکار صدیق اکبر، توجہ اختتام کر رہا ہوں، میرے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غار جو بچ گیا سوراخ غار میں، اس پہ اپنی ایڑی رکھ لی، اور اس مودی سانپ نے جب ڈسا تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے درد کی وجہ سے آنسو بہے، چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں، اگر علی کے آنسو نکلے نماز عصر قضا ہو مقام صحبہ میں تو علی کے آنسو کا ٹھکانہ بھی چہرہ مصطفیٰ، اور ابو بکر کے آنسو کا ٹھکانہ بھی چہرہ مصطفیٰ۔ جب روئے تو میرے محبوب نے پوچھا کس چیز نے رلایا ہے ابو بکر تجھے؟ عرض کیا کہا کسی چیز نے ڈس لیا ہے، میرا اپنا عشق کہتا ہے، میرا اپنا وجدان کہتا ہے، کسی نے لکھا کہا اس کی مرضی، لیکن خواجہ کریم اللہ قادری کا عشق صدیقی یہ کہتا ہے صدیق صاحب کے ڈسنے کی وجہ سے روئے، میرا عشق گوارا نہیں کرتا، صدیق کو سرکار کا غم لاحق ہوا، میرے محبوب تک یہ موذی جانور نہ پہنچ جائے، سرکار کے غم میں صدیق کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ جہاں تاجدار کائنات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں حضور کی زندگی سے جدا نظر آئے، اسلام کے لیے اب دل زبان قربان ہے، ان کو قیامت کی صبح تک یاد رکھا جائے گا۔ ایک بنیادی چیز یاد رکھیں کہ ہم میں اور کفار میں بڑا فرق ہے، ہماری زندگیوں میں فرق ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے، ہمارے سونے جاگنے میں فرق ہے، ہماری تہذیب اور کلچر میں فرق ہے، ہمارے مرنے اور پیدا ہونے میں فرق ہے، لیکن آج حضور کی امت اس فرق کو مٹا چکی ہے۔ ہمارا نوجوان تو چاہتے ہی ہے کہ میں انگریز کے فیشن کو اپناؤں۔ آپ اگر پیچھے جائیں گے تو یہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ حضور کی سیرت سے دوری، نہ ہم خود اس طرف آئے جس طرح آنا چاہیے تھا، نہ اپنی اولادوں کو اس طرف آئے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی آپ نے حضور کی معیت میں گزاری، اور زمانہ جاہلیت میں جس وقت سرکار نے 40 سال کے ہو کر اعلان نبوت ظاہر فرمایا، انہوں نے مختلف روایات کے مطابق تقریباً 2 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر سے عمر میں بڑے تھے، اور اللہ نے تاجدار صداقت کو زمانے جاہلیت میں بھی مشرکانہ عائد سے پاک رکھا۔ کتنی بڑی بات ہے، اور آپ بالکل دین حنیف اور دین اسلام کی فطرت پر تھے، آپ نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیں اس شخص کی فطرت، اس کی روح کتنی پاک ہے کہ ابھی وہ دائرہ اسلام میں باقاعدہ داخل نہیں ہوئے، عرب کا جاہلانہ ماحول ہے، کفر و شرک میں دنیا ڈوبی ہوئی ہے، لوگ سورج چاند تاروں کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے لات بنا عزا حبل ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کو بھی اس وقت بھی اللہ نے حال مشرکانہ اور کفریہ نظریہ اور عقیدے سے پاک رکھا ہے۔ یہ آپ کی بہت بڑی خاصیت ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے یہ پہلو ہے کہ اگر زمانہ جاہلیت اور اس کفر شرک کے ڈوبے ہوئے ماحول میں وہ ان چیزوں سے دور رہے تو ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں کہ ہم بہانا بنا دیں یار کر زمانہ یہ ایسا کی نیکی ہوتی نہیں، یار کر برائی ہے نہیں۔ اس وقت کفرستان کے اندر بھی رہ کر صدیق اکبر نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا۔ یہ ہے کہ نہیں؟ سوچئے ہمارے لیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے۔
اور قربان جاؤں اسی لیے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو ساری امت میں ابو بکر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ خود حضور کو محبوب رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے محبوب کے لیے دل میں کہیں بغض رکھے، کینہ رکھے، کوئی بری سوچ رکھے نا، سرکار سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبت کی ہے، اور سرکار نے پھر اتنا ہی نوازا بھی ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ دنیا کا مال یا یہ عہدے یہ چیزیں کامیابی، حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو ایک ضروریات زندگی کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ اللہ اگر زیادہ کسی کو دے، اس کی حلال کی محنت ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ خدا میں ان کو خرچ کرے، لیکن صدیق اکبر کے پاس ایسا وقت ملا تو سرکار کو دیا۔ اگر وقت ہے تو کس کو دیا؟ بولو، حضور کا نام لے لے ثواب ہوگا، نبی کا نام ہے۔ آپ کے تو مسجد گونج جانی چاہیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے آپ کے نبوت میں حضور سے محبت صدیق بیان کر رہا ہوں۔ وقت بھی دین کے لیے، سرکار کے لیے، مال بھی دین کے لیے، سرکار کے لیے، کاروبار بھی دین کے لیے، سرکار کے لیے۔ دنیا میں ایسا بندہ کوئی مجھے مل جائے کہ جس کے مال میں کوئی دوسرا ایسے ہی تصرف کرے جیسے کوئی وہ اپنے مال میں کر رہا ہے، لیکن روایات میں آتا ہے صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے مال میں حضور ایسے ہی تصرف فرماتے تھے جیسے سرکار اپنے مال کو خرچ کیا۔ اللہ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ محبت کا رشتہ ہے جو ہمارے اندر ٹوٹ چکا ہے۔ ہر لحاظ سے مسلمانوں میں دیکھیے آپ کو اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملے گی کدو کا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں سینکڑوں لوگ ہوں گے تو چند لوگ ہوں گے، اہل محبت میں سے چند لوگ ہوں گے شاید، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تعلق نبھاتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سروے بتاتا ہوں، میں یہ قاری منیر سلطانی صاحب کو کہتا ہے، میں نے ان سے ڈسکس کی یہ بات 2-3 دن پہلے۔ میں جہاں بھی گیا میں تک میں علماء کرام سے پوچھتا رہتا ہوں کہ حوال مسجدوں کے امام اور خطیب ہیں، ایک خاص وجہ سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ ماشاءاللہ عوام کا عجب ہی حال ہے، یعنی جو دوری ہے علماء کرام سے، مساجد کے ائمہ سے، سب کی بات نہیں کر رہا، ہر محلے ہر مسجد کی بات الگ ہے، لیکن اوورآل یقین جانے بندے کو حیرانگی ہوتی ہے۔ اس لوگوں کا ایک واسطہ ہے، نماز پڑھی اور چلے گئے، اس کے سوا ان کے اپنے علماء کرام ائمہ سے کوئی تعلق و رابطہ نہیں۔ زیادہ ہوا چیروں کو ان کی دعا گئی، بلا لیا، جنازہ پڑھا لیا، بس۔ آپ اس پہ غور کریں، صرف اتنا سا تعلق بس، اس کے سوا کیا ہے؟ لیکن جس ہستی کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ہے ہم نے دین یہی ہے نا کہ سیکھیں، ٹٹولے صدیق اکبر نے کیا کیا، عمر فاروق نے کیا کیا، عثمان غنی نے بولے نعرے بھی لگائے، مگر دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے۔ زندگیوں میں انقلاب تو تبھی آئے گا۔ آپ دیکھیے ہماری اس مسجد میں جو رمضان کا درس ہوتا ہے تو ماشاءاللہ کہنا ماشاءاللہ، آپ کو پتا ہے پہلے 10 15 18 دنوں میں اوپر چھت پہ بھی لوگ ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، محلے کی مسجد ہے، پھر بھی اللہ کا کرم ہے، لوگوں کو دعوت دی گئی، محبت سے بلایا گیا تو وہ آئے۔ تو لوگ آتے ہیں، لوگ بڑے اچھے ہیں، ان کو گائیڈ نہیں کیا جاتا، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں ہم گائیڈ کرتے ہیں وہ بات بھی کر دیتے ہیں، تو ہمیں اس سے غرض نہیں نا کون کیا بات کرے گا، جی ہمیں اس سے غرض ہے آپ کو ہوگی، آپ کو شاید کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ نیکی کی بات ہو اسلام کی، اس کے مزاج کے خلاف ہے، یہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی طبیعت کے مطابق یہ کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم نے مار کھائی ہے،
اور دل چھوٹے چھوٹے ہیں لوگوں کے بالکل ذرا ذرا سے دنیا رکھی ہوئی ہے، دل نہیں. سلطان باہو نے کہا دل دریا سمندروں ڈونگے. کون دلا دیا جانے رو دل دریا، بولو نا، دریاؤں سے نہیں سمندروں ڈونگے. سبحان اللہ. دل کو یا سمجھے کہ دل کیا. حدیث پاک میں ہے کہ امیر کون ہے؟ غنی. کہا کہ جو دل کا امیر ہے. اندر کون ہے مزدور غریب کے لوگ اٹھ کے اے خدمت نہیں کرتے نہیں، علماء نہیں، ناخوانا نہیں، ماڑے کے لوگ. تو دل غنا کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دولت سے نہیں ہوتا. دولت والے تو بڑے بڑے ہیں لیکن اکثر غریب نمبر لیتے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر میدان مارا، جدھر بھی گئے تو آیا، ہر طرف پہلا نمبر لیا. بہادری میں بولو نا پہلا نمبر، شجاعت میں، حضور کی امت پر رحمت برسانے میں بولو نا، رقیق القلبی میں، رونے میں، رات کو جاگنے میں. تو سنجھے چپ ہو، تو چپ کی دیروں کہاں جا کے نہ بیٹھا گئی میں کہ آرام نہ بولیو پہلے سب کے جاؤ. روزوں میں، نوافل میں، حضور سے محبت میں، مال لٹانے میں، جان مارنے میں، اولاد قربان کرنے میں. جدھر دیکھو تو صدیق اکبر کی ہر طرف نام کی پکاریں اور صدائیں کانوں میں گونجتی ہیں. کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو ان کی ذات پہ پھونکتے ہیں، اس پاکستان میں بھی. ان کو کیا پتا ہے کہ شان صدیق اکبر کیا ہے. جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ مصلی پہ جاتے ہیں، نماز پڑھاؤ جی. حضور نے فرمایا نہ. فرمایا ابو بکر موجود ہے، موجود ہے. ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی قوم کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ ان میں سے کوئی مصلی پہ آگے جائے جس قوم میں ابو بکر ہو. ایک مقام میں یہ بھی کہہ دیا ابو بکر میرے بعد پہلا حق مصلی کا تمہارا ہے. کہ مصلی ساری مسجد نہ نہیں نا، مسجد نبی حرام جو آج ہے حرام اس کا مصلی تو نہیں. یہ ہے مصلی امامت کروانی ہے، لیکن اس مصلی پہ کھڑا ہونا ہے جس کے سر امام الانبیاء کھڑے ہوتے رہے. اور صدیق اکبر کے بارے میں حضور فرماتے ہیں صحابہ کو مجھے تو جبریل نے بھی آ کے بتایا ہے کہ رب صدیق کے بغیر تمہارے مصلی کے لیے کسی کو قبول نہیں کرتا. مانا کیا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کی امامت کا اگر کوئی حقدار ہے تو پیارے آقا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ. تو رب کی بھی منشا اور مرضی کیا ہے کہ اے پیارے تیرے بعد تیرے مصلی پہ جو کھڑا ہو وہ ابو بکر صدیق ہے. سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا. ایک گل سنو، تسی سارے بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. نہ سچی دسو نہ صحیح کچھ نہیں ہے. تو آج بالکل آپ کا ماحول ٹھنڈا سا پڑا ہوا ہے. سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی. سارے بولو نا اللہ کو خوش رکھے. خوبی ہو موڑا ہوا ہے جنت کے ٹکڑے میں بیٹھے ہیں خوش ہو کے سبحان اللہ کو. ہاں سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا. دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا. دربار
ہو سارے بولو نا سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا سرکار کا دربار ہے سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دونوں کو سرکار نے اپنے پیروں میں لٹایا ہوا ہے جی اور اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کے لیے قربانیاں اتنی پیش کی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آپ کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا علم ولایت تقوی حضور کی صحبت اور خدمت کے لحاظ سے کہ حضرت مولا نے شیر خدا نے خود فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے حضرت علی پاک نے خود فرمایا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا کتنی سزا دوں گا 80 لتر 80 کوڑے میں اسے ماروں گا جو مجھے ابو بکر سے افضل کہے سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ یہ کون کہہ رہا ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ چھوڑتے ہیں کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ شان صدیقی اکبر کیا ہے آپ کو معلوم ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے سرکار کی صحبت میں اور ہر میدان میں نمبر لیتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر صدیق اکبر سے بھی پیار کیا اتنا پیار کہ جب صدیق اکبر حضور کی صحبت سے کئی 60 ہو جاتے تو حضور صحابہ سے پوچھتے میرا ابو بکر نظر نہیں آ رہا میرا ابو بکر نظر نہیں آ رہا اللہ اکبر یہ مقام پایا حضور کی بارگاہ میں مکان پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے حضور کو کر کے دکھایا یا رسول اللہ جس چیز کا آپ حکم دے کے آپ کا ابو بکر وہ کرے گا ایک مقام پر میں آپ کو بتاتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے آج دیکھیے ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں لیکن تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ایز اے قاری قرآن دیکھے عالم قرآن تو کیا بات ہے کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں تو دل میں اتنی خشیت الہی ہے خوف الہی ہے کہ آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی ہیں یہ اللہ کے قرآن سے محبت اور اللہ کا خوف اس وجہ سے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال کئی علماء کرام نے آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ ان کا یہ حال ہوتا کہ جب جہنم اور خوف کی آیتیں تلاوت کرتے تو بے ہوش ہو جاتے خوف الہی سے بولو خوف الہی سے بے ہوش ہو جاتے کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دیکھیں کل زلزلہ ہوا نا تو کتنے لوگ جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے مثال کے طور پر کیا وہ آ گئے توبہ کر نہیں سکتے حضور کی سنت چہرے پہ سب نے سجا لی گھروں میں اسلامی نفاذ نام کر لیا صرف باتیں اسی رب کو نہ ڈر دے یار کہنا ہو رہے حقیقتی ڈرنا ہو رہے ڈر کی کچھ علامات ہیں نشانیاں ہیں کون ہے جو قرآن کی تلاوت نماز میں سن کے روئے خود کرتے ہوئے روئے
حدیث پاک میں آتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، فرمایا رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لیا قرآن۔ تو پھر ہوتا کیا، آپ حیران ہوں گے، صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین پھر فاروق اعظم کی عیادت کے لیے آتے، اللہ اکبر، قرآن کی وہ آیات سنتے یا پڑھتے جس میں جہنم اور خوف الہی کا ذکر ہوتا، سن رہے ہو سارے، تو آپ بے ہوش ہو جاتے، بیمار ہو جاتے، اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا اتنا خوف ہوتا، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا، یا عمر اس دربار میں حساب کیسے ہوگے، اور بے ہوش ہو جاتے، زمین پر گر پڑتے، کتنی ہی دیر کے بعد ہوش میں آتے، اور صحابہ کرام گھر جا کے تعزیت کرتے، تیمارداری کرتے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ بھی یاد رکھو کہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف میں ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، سبحان اللہ، سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رب کے قرآن کی تلاوت کرتے، آپ کی تلاوت قرآن کا انداز یہ ہوتا، آواز میں ایسا درد ہوتا، کفار کی عورتیں اور بچے آ کے جو آپ قرآن پڑھتے اس جگہ پہ گر پڑتے۔ انہوں نے کہا یار، ابو بکر کو کہنے لگے کفار کے سردار، اے ابو بکر یوں سامنے کھلے آگے قرآن نہ پڑھا کرو، جب تم قرآن پڑھتے ہو ہماری خواتین گھروں کو چھوڑ کے آ جاتی ہیں، بچے بھی تمہاری طرف لپک کے آ جاتے ہیں۔ یہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت قرآن کا عالم ہے۔ اے ابو بکر صدیق کے نعرے لگانے والوں، ذرا میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچئے گا، کیا ہم بھی اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے قاری قرآن افضل البشر بعد الانبیاء، اصحاب و آل نبی کے امام عمر، عثمان و علی کے امام ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے؟ کفار کی عورتیں اور بچے اوپر آ کے گرتے۔ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ صدیق اکبر قرآن پڑھتے، قرآن میں ایسا اثر ہوتا، اتنا درد ہوتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی آواز بھی بڑی سریلی اور پیاری تھی۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ میں ان کو جانتا ہوں، اس دنیا میں رہتے ہیں، ایک آیت قرآن کی سنے پتہ نہیں کیا سے کیا لٹا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا رنگ اور ہے، چونکہ ہمیں یہ سبق پڑھایا ہی نہیں گیا۔ ہمارا معاشرہ یہ بتاتا ہے کہ کسی کے خلاف اٹھنا کیسے ہے، اسے گرانا کیسے ہے، اس کے خلاف باتیں کیسی کرنی ہے، لیکن میرے محبوب کے غلاموں، ابو بکر رفاع دستی ہیں، جب میرے نبی کا وصال ہوا سارے صحابہ پریشان ہیں، حضور کے غم میں نڈال ہیں۔ اس وقت جس نے حضور کی امت کی کشتی کو پار لگایا اسے ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیسے کمال کے قاری قرآن ہیں، جدھر جاتے ہیں تو پہلا نمبر لیتے نظر آتے ہیں۔ کفار کی عورتیں جب ابو بکر صدیق اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کفار کی عورتیں اور بچے آپ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی کہ جیسے شمع جل رہی ہو اور پروانے آ کے اس پہ ٹوٹ کے گرتے ہیں۔ سچ بتاؤ، اگر ابو بکر صدیق کی تلاوت قرآن کا یہ عالم ہے تو جس نبیوں کے امام پہ قرآن نازل ہوا اس نبی کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا؟
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا؟ اسی طرح آپ توجہ دیجئے، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر قرآن پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جسم تھر تھر آتا، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور جس طرح ہنڈیاں ابلتے ہوئے آواز آتی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا، کئی سیرت نگاروں نے، آپ جب اللہ کا قرآن پڑھتے عشق و خوف الہی میں روتے تو آپ کے سینے سے ایسے ہی آواز آیا کرتی تھی۔ اور رب کائنات کی قسم ہے لوگوں، اولیاء صوفیاء فرماتے اس دھرتی کے سینے پر، توجہ ہے، اس دھرتی کے سینے پر امام دیکھنا ہو، مقتدا دیکھنا ہو، رہبر رہنما قائد اور نبی دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اگر مرید اطاعت کرنے والا، مال اور جان اولاد کی بازی لگانے والا دیکھنا ہو تو ابو بکر کا ہم پلہ کوئی نہیں۔ پوری روح زمین پر حضور کی امت میں نہیں۔ اس لیے بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ جب معراج کی رات حضور سدرہ پہ پہنچے، سدرہ کہاں ہے؟ 7 آسمان، اس سے آگے سدرہ، سدرہ سے آگے جنت۔ جو چپ بیٹھے ہو، اللہ نے کچھ دیا تو پڑھ دے۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ سدرہ پہ پہنچے کون؟ فرشتوں کے سردار جبریل رکے، میرے نبی نے فرمایا جبریل آگے چلو، عرض کرتے ہیں پیارے نبی چلوں تو صحیح، مگر آگے انوار و تجلیات، جلال اور نور الہی اتنا ہے۔ اے آقا مسجد حرام سے تمہارے ساتھ چلا، تمہاری سواری کی مہار میں نے پکڑی، خادم بن کے چلا، مسجد اقصیٰ میں تمہیں پروٹوکول میں دیتا رہا، پہلے آسمان پہ پروٹوکول میں نے دیا، دوسرے پہ، تیسرے، چوتھے، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتھ۔ اے آقا آپ آتے گئے، جبریل بھی آتا گیا، اب مقام سدرہ ہے، میرے نبی جبریل کا ٹھکانہ یہی ہے۔ کہا جبریل پھر رک کیوں گئے ہو؟ اللہ کے محبوب اگر ایک انگلی کے پوڑے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر رب کے انوار و تجلیات سے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اے آقا اس سے آگے کی منزلیں تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔ جبریل کی تو بس ہو گئی، لیکن اہل عشق نے قلب توڑ دیا، فرماتے وہ جبریل تھے جو یہ کہتے ہیں کہ میرے پر رب کے انوار و تجلیات سے جل جائیں گے۔ کہتے ہیں اگر یہ ابو بکر صدیق ہوتے تو معیت مصطفیٰ کو کبھی بھی ترک نہ کرتے اور صدیق اکبر آگے بڑھ جاتے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جان جاتی ہے تو چلی جائے، پر آپ کا ساتھ صدیق چھوڑ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ویسے بات نہیں کی ہے صوفیاء اہل عشق نے، قرآن پڑھ کے کی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہاں وہاں پر جل جانے کا خطرہ ہے جبریل کو، بڑی شان ہے جبریل امین کی، لیکن آگے جانے سے معذرت کر لی، پر جل جائیں گے، میرا کھو سکتا ہوں۔ معلوم ہوا نور و بشر کی بحث میں پڑھنے والا
عطا سے اپنے نور اور اپنی قوت کے ذریعے سے لامکان تک خود سرکار چلے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کا یہ مقام ہے، لیکن یہاں کیا ہوا؟ توجہ ہے کہ یہ سبحان اللہ، ٹائم ہی ہو گیا ہے، توجہ کرنا سارے آخری بات چلو کر دوں۔ یہاں غار ہے اور میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا سر اقدس صدیق کی جھولی میں، اور میں محبت بھرے لہجے میں کہوں اب سبحان اللہ کی صدا ضرور بلند کرنا، یوں لگتا ہے جیسے رحم میں قرآن کھلا ہو، صدیق کی جھولی میں یوں چہرہ مصطفیٰ ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے قاری قیامت تک جھولی میں قرآن لے کے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، لیکن صدیق قرآن کا وہ حافظ ہے کہ غار کی تنہائی میں زبانی لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری ہے اور آنکھیں چہرہ مصطفیٰ کا نظارہ کر رہی ہیں۔ سارے رستے بند کیے، جسم کا لباس اتارا، جو بھی تھا چادر تھی، ایک سوراخ باقی بچ گیا جی، وہاں سے کوئی آیا موذی جانور، وہ سانپ جو برسوں سے میرے نبی کے دیدار کا متلاشی تھا۔ میاں صاحب نے کہا آسے آسے عمر گزاری تے چلے خاری ازارا، مالی باغ ناوے کھڑ دیندا ایاں جدوں پارا۔ اب سرکار صدیق اکبر، توجہ اختتام کر رہا ہوں، میرے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غار جو بچ گیا سوراخ غار میں، اس پہ اپنی ایڑی رکھ لی، اور اس موذی سانپ نے جب ڈسا تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے درد کی وجہ سے آنسو بہے، چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں، اگر علی کے آنسو نکلے نماز عصر قضا ہو مقام صحبہ میں، تو علی کے آنسو کا ٹھکانہ بھی چہرہ مصطفیٰ، اور ابو بکر کے آنسو کا ٹھکانہ بھی چہرہ مصطفیٰ۔ جب روئے تو میرے محبوب نے پوچھا کس چیز نے رلایا ہے ابو بکر تجھے؟ عرض کیا کہا کسی چیز نے ڈس لیا ہے، میرا اپنا عشق کہتا ہے، میرا اپنا وجدان کہتا ہے، کسی نے لکھا کہا اس کی مرضی، لیکن خواجہ کریم اللہ قادری کا عشق صدیقی یہ کہتا ہے صدیق صاحب کے ڈسنے کی وجہ سے روئے، میرا عشق گوارا نہیں کرتا، صدیق کو سرکار کا غم لاحق ہوا، میرے محبوب تک یہ موذی جانور نہ پہنچ جائے، سرکار کے غم میں صدیق کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس لیے تو سرکار نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اور بتا ایسا مقتدی، ایسا مرید کہاں ہو سکتا ہے محمد مصطفیٰ جیسا پیر اور امام کا حسین، جان دے دی۔ تو میرے سرکار نے پھر لعاب دہن لگایا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں جو اس سرکار نے جہاں سے سانپ نے ڈسا تھا لعاب پاک لگایا، درد بھی جاتا رہا، زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ یہ صدیق اکبر ہے جو جان دے رہے حضور کی ذات پر، جان بھی قربان کر دی، تنہائیوں نے سرکار کا دیدار کیا۔ آج لوگوں کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے اور سرکار سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور حضور کی سیرت سے جو آپ دور ہو رہے ہیں اس کے قریب آئیے، اس سے پہلے کہ اسرائیل ہمارے قریب آ جائے۔ اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے۔